بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بخارا قلعے کا جنوبی دروازہ کھول دیا گیا۔ قلعے کے سامنے لشکر اسلام خیمہ زن ہو چکا تھا اور حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا، مگر جب اچانک قلعے کے برج پر سفید جھنڈا لہرایا اور اس کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا تو مسلمان لشکری اور اس کے سالار قدر حیرت سے ادھر دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی قلعے کے اندر سے سوار نکلنا شروع ہو گئے۔ سوار دو قطاروں میں رہے تھے اور ہر سوار کے نیزے پر سفید جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سفید جھنڈا ہمیشہ سے امن کا نشان رہا ہے۔ اس جھنڈے کو اگر عین جنگ میں لہرا دیا جائے تو دوست دشمن دونوں اس کے احترام میں تلواریں نیام میں رکھ لیتے ہیں۔ قلعے کے سوار گھوڑے بڑھائے سیدھے اس سمت آ رہے تھے جہاں اسلامی لشکر کے سپہ سالار سعید بن عثمان کا خیمہ تھا، جس کے سامنے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ جب صلح دامن وفد اور زیادہ قریب آ گیا تو سپہ سالار لشکر سعید بن عثمان اپنے خیمے میں واپس چلے گئے اور وفد کے استقبال کے لیے اپنے نائب اور ایک سردار کو وہاں اس تاکید کے ساتھ چھوڑ گئے کہ اگر وفد گفتگو کی خواہش کرے تو اسے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ خراسانی وفد سواروں کی دو ٹکڑیوں پر مشتمل تھا۔ ہر ٹکڑی میں 6 سوار تھے۔ ایک ٹکڑی کے سوار تمام کے تمام نصف نقاب سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے، مگر دوسری ٹکڑی کے سب سوار بے نقاب تھے، یعنی یہ ٹکڑی مردوں کی تھی۔ دوسری ٹکڑی خواتین سواروں کی تھی، جن کے آگے آگے ایک خاتون بڑی تمکنت سے گھوڑے کی لگامیں سنبھالے چلی آ رہی تھی۔ صلح کا وفد قریب آ کر رک گیا اور وہ سب گھوڑوں پہ سے اترے۔ انہیں دیکھ کر استقبال کرنے والے دونوں مسلمان سپاہی بھی باپیادہ ہو گئے۔ اسی وقت خواتین گروہ کی وہ خاتون جو سب سے آگے تھی، اس نے چند قدم آگے ہو کر کہا، آپ دونوں میں سے اسلامی لشکر کے سالار کون ہیں؟ مسلمانوں کے 2 سرداروں میں سے ایک نے خاتون کو نہایت عزت اور نرم لہجے میں جواب دیا، میں خراسانی وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں مسلم سالار کو سلام پیش کرتی ہوں۔ خاتون نے برف پاش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، خاتون، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسلم سردار نے سنبھل کر کہا، میرا نام محلب بن ابی صغرہ ہے، میں نائب سردار ہوں۔ ہمارے سپہ سالار سعید بن عثمان ہیں جو سامنے کے خیمے میں موجود ہیں۔ اس وقت قلعے سے آنے والی خاتون کی نظریں محلب بن صغرہ کے برابر کھڑے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان پر ٹھہر کر رہ گئی تھیں۔ وہ جیسے کسی خیال میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس عالم میں اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، کیا نائب سالار یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کیوں نہیں مہمان خاتون، محلب بن ابی صغرہ نے بڑی خوش اسلوبی سے کہا، میں ان سے آپ کا ضرور تعارف کرواؤں گا۔ یہ ہیں ہمارے سردار سعد بن عثمان، شہ سواری اور تیر اندازی میں یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اچھا، تو یہ ہیں آپ کے سپہ سالار۔ خاتون نے بڑے جوش سے محلب بن ابی صغرہ کی بات کاٹ دی۔ معزز خاتون، محلب ابن ابی صغرہ قدرے چڑھ کر بولے، آپ کو دوسری بات غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے سپہ سالار نہیں ہیں بلکہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مگر آپ نے تو اپنے سالار کا نام سعد بن عثمان ابھی بتایا تھا، کیا یہ ان کا نام نہیں ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، محلب بن ابی صغرہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ان کا نام واقعی سعد بن عثمان ہے، جبکہ ہمارے سالار کا نام سعید بن عثمان ہے اور وہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ خاتون نے تبسم بکھیرتے ہوئے کہا، میں ان 2 غلط فہمیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں، بلکہ آگے ہونے والی غلط فہمیوں کے لیے بھی قبل از وقت معذرت چاہتی ہوں۔ آپ ہمیں شرمندہ نہ کیجیے خاتون محترم، محلب بن ابی صغرہ ادب سے بولے، آپ لوگ اس وقت ہماری لشکر گاہ میں مہمان کی حیثیت سے ہیں اور ہم عرب اپنے مہمانوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔
اس گفتگو کے دوران خاتون کی نظریں کئی بار عثمان کے چہرے کا طواف کر چکی تھیں۔ ادھر سعد بن عثمان بھی اس دلچسپ گفتگو کے ساتھ ساتھ کسی وقت نظر اٹھا کر خاتون کی طرف دیکھ لیتے تھے، اور ایک بار تو ان دونوں کی نظریں ٹکرا بھی گئی تھیں۔ سعد بن عثمان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں، مگر قلعے کی خاتون کی نظر ادھر سے بہت کم ہٹتی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد محلب بن ابی صغرہ نے بات آگے بڑھائی۔ کیا وفد کے ارکان اپنا تعارف نہیں کرائیں گے؟ کیوں نہیں اے نائب سالار لشکر؟ یہ جواب خاتون کے بجائے اس سن رسیدہ شخص نے دیا جو مردوں کے گروہ کے آگے آگے تھا۔ یہ خاتون جو آپ سے مخاطب ہیں، ان کا نام انترا خاتون ہے۔ یہ ملکہ بخارا کی مشیر خاص ہیں، اور میرا نام نیکدار۔ مجھے سلطنت بخارا کے وزیر اعظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بہت خوب، محلب ابن ابی صخرہ نے تکلفاً کہا۔ آپ کی ملاقات سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس وقت آپ کے درمیان ایک تو ملکہ بخارا کی مشیر خاص ہیں اور دوسرے سلطنت بخارا کے وزیر اعظم ہیں۔ میں دراصل آپ دونوں کے اعزاز اور اختیارات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا، اس لیے یہ سوال کرنے پر مجبور ہوں کہ اس وقت میں سے کون شخص ہمارا سردار اعلیٰ یعنی سپہ سالار لشکر اسلام کے سامنے باریاب ہونے کا خواہش مند ہے۔ اس وقت انترا خاتون نے دخل دیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ ہمارے پورے وفد کو سپہ سالار کے حضور پیش ہونے کی اجازت عطا فرمائیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سالار لشکر کو دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ محلب نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے خاتون، بیک وقت 12 اشخاص کو سپہ سالار کے سامنے پیش کرنا نہ تو مناسب ہے اور نہ یہ کوئی طریقہ۔ فی الحال آپ کسی ایک کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ میں سپہ سالار سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ گفتگو کے بعد آپ تمام لوگوں کو ملاقات کا شرف عطا فرمائیں۔ کوئی بات نہیں، انترا نے بے پرواہی سے کہا، انسان کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہوا کرتی، پھر آپ کی اپنی مجبوری بھی تو ہے۔ انترا خاتون نے اپنے وزیر اعظم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، چنانچہ بخارا کے وزیر اعظم نیکدار نے کہا، اگرچہ سپہ سالار سے صرف ایک شخص گفتگو کر سکتا ہے تو میں اس کے لیے انترا خاتون کا نام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہی ملکہ بخارا کی سب سے زیادہ قریب ہیں اور ملکہ نے انہیں شرائط امن صلح کے پورے اختیارات دے کر ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ محلب بن ابی صغرہ سوچ میں پڑ گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا، معزز وزیر اعظم، بخارا کا وفد امن کی گفتگو اور صلح کی شرائط پیش کرنے آیا ہے، مگر اس گفتگو سے پہلے ہی آپ کی طرف سے طرح طرح کی درخواستیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ نے 12 اشخاص کے ساتھ سپہ سالار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اس کے بعد اب ایک بالکل نئی خواہش سامنے آئی ہے۔ انترا خاتون نے محسوس کیا کہ لشکر اسلام کا نائب سردار کچھ سخت رویہ اختیار کر رہا ہے، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وفد ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، محترم نائب سالار، میں قطع کلامی کی معذرت کرتے ہوئے عرض کروں گی کہ اگر ہم لوگوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دیجئے اور ہماری ملاقات فوراً سپہ سالار سے کرا دیجئے۔ محلب نے اپنا لہجہ فوراً تبدیل کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، قابل احترام خاتون، اگر آپ کا وقت صرف خواتین پر مشتمل ہوتا تو پھر آپ کی نمائندگی کو ضرور قبول کیا جا سکتا تھا، مگر جس وقت میں بخارا کے وزیر اعظم جیسے لوگ موجود ہیں، اس کی نمائندگی ایک خاتون کے سپرد کی جائے کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ انترا خاتون نے فوراً جواب دیا، مگر لہجہ انتہائی نرم بلکہ شگفتہ تھا، محترم سالار، ہو سکتا ہے کہ جنگ کی صورت میں بخارا کے قلعے سے نکلنے والا لشکر صرف خواتین پر مشتمل ہو، تو کیا آپ شمشیر بکف اور نیزہ بردار خواتین کو اپنے مقابلے پر دیکھ کر اپنی تلواریں نیام میں واپس ڈال لیں گے؟ انترا کا سوال بڑا چبھتا ہوا مگر نہایت دلچسپ تھا۔ محلب بن ابی صغرہ گھبرا گئے۔ اس وقت سپہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان کے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان نے اپنے نائب سپہ سالار کی مدد کی اور تقریباً ہنستے ہوئے محلب کے بجائے اس نے جواب دیا،
اے ملکہ بخارا کی مشیر کار انترا خاتون، میدان جنگ میں تلوار صرف دشمن کی تلوار کو پہچانتی ہے، وہ دشمن کی صورت نہیں دیکھا کرتی۔ سعد بن عثمان کے اس برمحل اور برجستہ جواب سے ایک تو محلب بن ابی صغرا کی مشکل آسان ہو گئی، دوسری طرف انترا خاتون اس جواں عمر سردار کی ذہانت پر دل ہی دل میں اش اش کر رہ گئیں۔ انترا خاتون نے اس وقت ایک اور درخواست پیش کر دی: معزز نائب، اگر آپ مجھے اور وزیر اعظم نیکدار کو ایک ساتھ سپہ سالار کے حضور پیش کر دیں تو آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی۔ آپ بالکل فکر نہ کیجیے خاتون، محلب ابن ابی صخرہ نے کہا، میں سپہ سالار سے آپ دونوں کے لیے اجازت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ محلب بن ابی صخرہ تو اجازت لینے کے لیے سپہ سالار کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ ادھر انترا خاتون